ایک مادی علم، دیکھو انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے. ایک تو ہماری باڈی ہے نا، یہ باڈی کا علم ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے. اس مادی زندگی کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے یہ علم انجینئرز کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، سائنسدانوں کے پاس ہوتا ہے. تو یہ جو علم ہے جس کو ہم مادی علم کہتے ہیں، یہ کافر کے پاس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ آج کل کے دور میں یہ علم کافروں کے پاس زیادہ ہے. میں بنات سے کہتا ہوں کسی نالائق مرد کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی انسان کے بچے کی چوتھی بن جاؤ. خواتین میں کیا مسئلہ ہے آج کل؟ اکلوتی بیوی بننے کا شوق ہے. بس یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی وہ جو تمہارے شوہر مل رہا ہے جو تمہارا اکلوتا ہوگا، شیئرنگ پہ شوہر لے لو. نہ اکلوتا شوہر چاہیے. اب وہ جوڑ کا ہے بھی یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا. ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے 8ویں بھگوڑے سے جو 8ویں بھی نہیں پڑھ پایا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ شیئرنگ پہ میاں لے لی. آخر میں آئیں گے، آخر میں اس پہ آئیں گے انشاءاللہ آخر میں. تو ایک انسان کا علم ہے مادی علم کیا ہے بھائی؟ سب کو پتا ہے کھانا پینا، کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کتنی نیند صحت کے لیے ضروری ہے، آنکھوں کی بینائی کیسے برقرار رہتی ہے، بلڈ پریشر کیسے کنٹرول ہوتا ہے. یہ سارے علوم یہ مادی علوم ہیں. لیکن انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ہے روحانی پہلو. روحانی پہلو کا مطلب کیا؟ انسان کو تربیت کی ضرورت ہے اچھا انسان بننے کے لیے. دیکھو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. جانوروں کے اندر جو خاصیتیں ہیں نا، جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں ان کے اندر، وہ کمپنی کی طرف سے بلٹ ان ہے، ان میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر کتا وفادار ہوتا ہے، اس نے یہ وفا کہیں سے سیکھی ہے؟ پیدائشی وفادار ہوتا ہے وہ. یہ وفا اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ وفادار تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. یہی وجہ ہے کہ اس کو اس وفاداری پہ ثواب نہیں ملتا. لومڑی ہمیشہ چالاک تھی، چالاک ہے اور چالاک رہے گی. شیر بہادر تھا، بہادر ہے، بہادر رہے گا. تو جانور کی جو اندر کی صفات ہیں جس کو ہم روحانی صفات سے تعبیر فی الحال کر دیتے ہیں، تو وہ تبدیل نہیں ہوتی. نہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے، نہ ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہمیشہ رہیں گے. اس لیے جانور کی زندگی کا بس ایک ہی پہلو ہے، وہ پہلو ہے مادی. جانوروں کے ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے سنا جانوروں کے پیر و مرشد ہیں بھائی؟ یہ جنگل کے مفتی صاحب ہیں، شیر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کہ شیرنی کے کیا حقوق ہیں بھائی؟ ایک سوسائٹی میں اچھا بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، جنگل پہ کیسے حکومت کرنی چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کس طریقے سے کھانا چاہیے، پہلے ایسے کوئی کھانے کا طریقہ جس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. کوئی شعر میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر سنا آپ نے؟ شعروں میں کوئی روحانی طور پر ان کو گائیڈ کرنے والا؟ چوہوں میں کوئی سنا؟ بلیوں میں کوئی سنا؟ ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن انسانوں میں روحانی اعتبار سے بڑی قسمیں انسانوں کی، وفادار بھی ہیں، بے وفا بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کنجوس بھی ہیں، عادل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں. یہ ساری قسمیں پائی جاتی ہیں انسانوں میں. تبھی انسانوں میں اچھے بھی ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہیں. جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے. اگر ہم کہتے ہیں نا میرا یہ بکرا بہت اچھا ہے تو مطلب ہے موٹا تازہ بہت ہے، گوشت بہت نکلے گا اس میں سے. لیکن ہم جب کہتے ہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کاٹو گے تو گوشت بہت نکلے گا اس میں، یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے وفادار ہے، خدمت گزار ہے. جانور میں اچھے کا مطلب کچھ اور، انسانوں میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک علم وہ ہے جو انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے. وہ علم اللہ نے صرف پیغمبروں کو دیا ہے، اور پیغمبروں کے ذریعے وہ علم صرف اور صرف علماء کو دیا ہے. اور علماء میں ان علماء کو دیا جو سینہ بسینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے. کیونکہ علماء کی بھی آج کل بہت ساری قسمیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. علماء سے میری مراد مذہبی اسکالرز جو کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے لیکن لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو یہ جو علم ہے نا روحانی علم جس سے انسان اچھا یا برا بن سکتا ہے، یہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ بولو، علماء کے پاس. یہ کسی اور کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ انسان کے اچھے یا برے بننے کا علم اللہ نے علماء کے سوا کسی کو بھی نہیں دیا. اس کی کیا دلیل ہے؟ غیر مسلم لوگ بھی تو
بتا رہے ہوتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے. آپ ان کے ملکوں میں جاؤ, وہ بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے, سچ بولنا اچھی چیز ہے. تو جانوروں میں سچے جھوٹے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے, انسانوں میں ہوتے ہیں. تو دیکھو وہ بتا رہے ہوتے ہیں ملک سے محبت کرو, وفا کرو اور انسانیت کی خدمت کرو. کتنی اچھی اچھی باتیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ان باتوں کے لیے کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مارکیٹ میں مولانا کی پھر کیا ضرورت ہے؟ جب مولانا کے بغیر سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں تو مولانا کی مارکیٹ میں ضرورت رہی؟ ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں, تو وہ سارے عجیب سے لبرل سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, اور بیان تھا علماء کی فضیلت پر. اب یہ بڑا مشکل ٹاپک تھا کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو مولانا مخالف لوگ ہیں, اور ان میں فضیلت کس کی بیان کرنی ہے؟ مولانا کی. اب میں اگر قرآن و سنت سے فضیلت بیان کروں گا تو وہ کون سا قرآن و سنت کو مانتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, ایک بڑی زبردست مثال اللہ نے اسی وقت میری کھوپڑی میں ڈالی. میں نے کہا دیکھو, اچھا میں مولانا ہوں تو مثال حلوے کی دوں گا میں, کیا خیال ہے؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو اگر کسی نے آپ سے حلوہ پکانے کو, آپ سے کسی نے کہا کہ مزیدار سا حلوہ بنا کے لے آؤ, آپ نے اس حلوے میں سب کچھ ڈال دیا ہے سوائے میٹھے کے. حلوے میں جتنے لوازمات ہوتے ہیں, بادام پستے بھی ڈال دیے, دیسی گھی بھی ڈال دیا, 20 قسم کی چیزیں اس حلوے میں ڈال دی, میٹھا ڈالنا بھول گئے آپ, تو اس حلوے میں ذائقہ آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کسی سوسائٹی میں, کسی معاشرے میں انسان کو انسان بنانے والی ساری چیزیں ہوں, قانون بھی مضبوط, بے روزگاری بھی نہیں ہو, اخلاق بھی بہت محنت کی گئی ہو اخلاق پہ. بات ان ملکوں کے اسکولوں میں بچوں کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں, پہلی کلاس, بات کیسے کرنی ہے بیٹا, نائس ٹو میٹ یو, ایسے آپ نے اس طریقے سے بات کرنی ہے, ایسے روڈ پہ چلنا ہے, ایسے گندگی اگر پڑی ہوئی ہو تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. تو جتنے بھی حلوے کے لوازمات تھے سوسائٹی کو مزیدار بنانے کے لیے, وہ تمام کے تمام لوازمات کسی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں, لیکن مولوی نہیں ہے اس سوسائٹی میں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ سوسائٹی کیا ہوگی؟ پھیکی, بیکار. اب آپ دیکھو ان ملکوں میں, اس کلچر میں سب کچھ ہے, مولانا نہیں ہے. جس کے نقصانات کیا ہیں؟ بوڑھے ماں باپ کا ٹھکانہ بولو, اولڈ ہاؤس. کیوں؟ ماں باپ کے حقوق بتانے والا کوئی مولانا اس سوسائٹی میں نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یا دین کا ٹاپک ہے؟ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ میرے بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کا بچہ جو کتابیں پڑھ رہا ہے اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. جو چیپٹر وہ پڑھ رہا ہے اس پر اگر عمل نہیں کر رہا یا اس کی معلومات اس کو نہیں ہے تو پھر آپ اشکال کریں. وہ تو میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ رہا ہے, میڈیکل سائنس کی کتاب میں تمیز کا نام کا کوئی چیپٹر ہے, کوئی موضوع ہے کہ ماں باپ سے تمیز سے بات کرنے پر کیا ثواب ملے گا, بدتمیزی سے بات کرنے پر کیا گناہ ملے گا؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہے کیا؟ سائنس کے کسی شعبے کا یہ ٹاپک نہیں ہے. جو پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں نے کہا آپ اشکال کریں. تمیز کے لیے یونیورسٹی یا کالج نہیں ہے, تمیز پڑھانے کے لیے علماء کے پاس بٹھانا پڑے گا, وہ تمیز پڑھائیں گے. تمیز مذہب کا موضوع ہے, اور مذہب سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو جس سوسائٹی میں علماء نہیں ہے اس سوسائٹی میں زنا اتنا زیادہ پھیل چکا ہے, اتنا زنا ہے کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا, یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بدترین راستہ ہے. کوئی اس سوسائٹی میں یہ بتانے والا نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی نظر میں زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے یہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ کتنی بری چیز ہے. وہ تو انسان کو ایک جانور کی حیثیت, جن سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہو کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے اور خود بخود وجود میں آیا ہے, تو وہ انسان کو مہذب بنانے کا کوئی تصور ہوگا ان کے دماغ میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہو تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار تیرا باپ بڑا نیک آدمی تھا, تجھے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, یہی سکھاؤ گے نا. ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. سیدہ مریم پہ جب تہمت لگی تو لوگوں نے کس کا حوالہ دیا؟ ماں اور باپ کا حوالہ دیا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے ہم بندر کی اولاد ہیں تو پھر ہمیں کیا تانا ملے گا؟ تیرا باپ بندر تھا, تجھے شرم نہیں آتی انسانوں والے کام کرتے ہوئے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کام پھر وہی کرنے چاہیے جو کس کے کام ہوتے ہیں؟ بندروں والے کام کرنے چاہیے ہمیں. تو جب انسان بندر کی پیداوار ہے اور بندر سے وجود میں آیا ہے, سائنس تو آج کل یہ کہہ رہی ہے, حالانکہ یہ ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے, سائنس سے ثابت نہیں ہوا ہے, یہ ہوائی باتیں, ہوائی فائرنگ ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے.
لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے، وہ تو یہی سکھا رہے ہیں کہ ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں، خود بخود آٹومیٹیکلی ایسے آہستہ آہستہ بندر سے ہوتے 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 جمشید صاحب وجود میں آ گئے. ہاں جمشید کے علاوہ بھی جمشید تو ایک کردار ہے. تو جب یہ بات ہم نے تسلیم کر لی اور یہ بات مان لی تو پھر کیا نکاح اور زنا میں کوئی فرق رہا؟ پھر بولو، کوئی فرق نہیں. شراب بھی پیئیں گے، زنا بھی کریں گے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینکائیں گے، جا کے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی کر دی، تباہ کر دیا. مردار کھا رہے ہیں، ایسے ایسے گند اب سوسائٹی میں کھائے جا رہے ہیں. کتے پکڑ کے ہانڈی میں ڈال دیا، زندہ کتا اسی میں کھول رہا ہے، اسی میں مر رہا ہے، پھر اس کا گوشت وہ بھی زندہ ہے اور کھایا جا رہا ہے اس کا گوشت. ہومو سیکشولیٹی، مردوں سے شادی کو لیگل کر دیا، عورت سے شادی، ہر برائی جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہو سکتی تھی، وہ برائیاں جس پہ اللہ نے پوری قوموں کو اٹھا کے پٹخ دیا ہے، ان برائیوں کو لیگل ان کو کر کے اس پہ بعض ملکوں میں تو نیشنلٹی ان برائیوں کی بیس پہ مل رہی ہے کہ آپ یہ برائی کرتے ہو تو آپ کو ہم ویزا بھی دیں گے، آپ کو نیشنلٹی بھی دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی تہذیب یافتہ ہونے کے لیے دین کے علم کی، وحی کے علم کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو دنیا کا علم بھی دیا لیکن بہت سو کو نہیں بھی دیا. لیکن دین کا علم، حلال و حرام کا علم اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے. مادی علم کسی پیغمبر کو ملا، کسی پیغمبر کو نہیں ملا. دین کا علم اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے. کیوں؟ پیغمبر کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کی اصلاح، اور وہ وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آپ جس علم سے وابستہ ہو وہ سب سے سپیریئر ہے، سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے. انسان کو فضیلت اس بیس پہ ہے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 1 ناک ہے بھائی، تو یہ تو گدھے کی بھی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ کان تو گدھے کے بھی ہوتے ہیں، بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے، گدھے کو، کھاتا وہ بھی ہے. آپ کا وہ گھاس کھاتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں. تو دنیا میں بہت سے انسان ویجیٹیرین ہوتے ہیں، وہ بھی گھاس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے وہ. تو انسان کو جو فضیلت ہے وہ دوسری مخلوقات پر فضیلت ہے، وہ انسان ہونے کی بیس پر ہے. تو انسان کو انسانیت کا علم سکھانے کے لیے اللہ نے وحی کو آسمان سے نازل کیا. آپ دیکھو، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. یہ پوری آیت، ایک انگریز نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی سوسائٹی میں نکاح کے بارے میں اتنی پابندیاں اخلاقی، اتنی پابندیاں، ان قوموں میں زنا ہے، نکاح نہیں ہے، اور ہمارے ہاں نکاح ہے، اور نکاح میں بھی کتنی پابندیاں اللہ نے لگا دی ہیں. ماں سے نکاح حرام، بیٹی سے نکاح حرام، پھپھی سے نکاح حرام، خالہ سے نکاح حرام. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام، بہو سے نکاح حرام. یہ ساری پابندیاں جو اللہ تعالیٰ اتنی ساری لگا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اگر مذہب کو ہم بیچ سے نکال دیں تو ہمارے پاس کیا معیار ہے کہ کس سے نکاح جائز ہے، کس سے ناجائز؟ کوئی معیار باقی بچتا ہے ہمارے پاس؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ سائنس سے ثابت کرو گے، عقل سے ثابت کرو گے کہ کس سے نکاح لیگل ہونا چاہیے، کس سے نکاح اللیگل؟ کوئی معیار نہیں ہے. تو انسانیت کس تباہی پر پہنچے گی، آپ خود اندازہ لگاؤ. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ احساس کمتری میں مبتلا ہونا چھوڑ دیں. آپ یہ سمجھیں کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہو سب سے زیادہ عزت والا علم، اور انسانیت کو جس علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کون سا علم ہے؟ جو آپ حاصل کر رہے ہو. آج سائنسی ترقی ہے، کل نہیں تھی، تو بھی انسان زندہ تھے یا نہیں تھے؟ اس کے بغیر ہمیشہ سے انسان، جب بندر سے انسان سائنسی ترقی کے بغیر بن سکتا ہے، اتنی ترقی کر سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ سائنسدانوں نے جو انسانوں کو بندر سے بنایا، بقول سائنسدان کے کہ یہ پہلے بندر تھا پھر کیا بن گیا؟ انسان. تو یہ ترقی ہوئی نا. اتنی ترقی جب ہوئی تو اس وقت سائنسی ترقی تھی؟ تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی سائنسی ترقی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اتنا جو سر پہ اس کو مسلط کر لیا ہے نا کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، تو اس کے بغیر تو بندر سے انسان بن گیا. نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگ؟ تو اس ترقی کے بعد اگر انسان سے کوئی اور مخلوق بن جائے تو ہم مانیں گے بھائی ہے تو وہی نا. میں ایک گاؤں میں گیا جہاں نہ بجلی، نہ گیس، نہ ٹریکٹر، بالکل پسماندہ علاقہ. 1 ہفتہ رہا. میں گیا، کس سلسلے میں تھا وہ آخر میں بتاؤں گا.
میں کیوں گیا, اکیلا آدمی کیوں جائے گا ایسی جگہ. یہ جو 4 شادیوں کی بات کر رہے ہو نا, ہم جو 4 شادیاں کی ہیں یہ ایسے ہی نہیں کی ہیں بیٹھے بیٹھے. ہمارے بعض علماء ہم نے دیکھے وہ کہتے ہیں یار آپ نے پتہ نہیں کیسے کر لی, ہم تو بیٹھے ہوئے ہمارے تو کوئی ہو نہیں رہی. تو میں کہتا ہوں آؤ بیٹھ جاؤ, آپ آرام سے تکیہ لگا کے لیٹ جاؤ. بیٹھنے سے نہیں ہو رہی تو لیٹ جاؤ, انشاءاللہ ہو جائے گا. تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اس کے لیے بڑی تاریخ ہے, پوری 20-30 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. کتنی مارے کھائیں, کتنے تانے سننے کو ملے, بندوقیں نکلی ہیں, لیکن یہ جو کارواں تھا یہ آگے اپنے بھی خلاف ہو گئے. یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ بھی کبھی بیٹھو گے بتائیں گے انشاءاللہ, آخر میں 5 منٹ میں انشاءاللہ. تو ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا تو وہاں میں نے دیکھا نہ ٹریکٹر ہے نہ بجلی ہے. اب تو آ گئی وہاں پہ بھی بجلی, گیس کا پتہ نہیں بجلی آ گئی ہے. اور ویسے پہاڑی علاقہ تھا تو ٹریکٹر تو ویسے چل ہی نہیں سکتا تھا ان پہاڑوں پہ, پوری دنیا سے کٹے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے, مکئی اگاتے ہیں, جانور پالے ہوئے ہیں انہوں نے, انہی کا دودھ, انہی کا گوشت, دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, انہی کے انڈے, اور اسی کا گھی نکالتے ہیں. بکریوں کے دودھ کا بھی گھی نکالتے ہیں. اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, سو جاتے ہیں, صبح اڑ جاتے ہیں. عمریں میں نے دیکھی 80 سال, 90 سال, 95 سال, 100 سال. جب میں ایک ہفتہ وہاں رہا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو سائنسی ترقی سے بالکل دور ہیں. تو جب یہ سائنسی ترقی سے دور ہو کے 100 سال کمبخت جی سکتے ہیں تو ہمیں سائنس نے دیا کیا ہے؟ میرا مقصد سائنسی علوم کی نفی نہیں ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن جتنی اہمیت ہم نے سر پہ مسلط کر لی ہے نا اتنی ہے نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ضروری ہے علوم. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے تو ملاح نے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب نے اس ملاح سے پوچھا کہ دین کا علم حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کمبخت تو نے آدھی زندگی اپنی تباہ کر دی. آگے گئے کشتی ڈوبنے لگی تو ملاح نے مولوی صاحب سے کہا تیرنا آتا ہے, تیرنے کا علم حاصل کیا ہے؟ آپ نے کہہ رہے نہیں. کہہ رہے پوری زندگی برباد کر دیا. تو اہمیت تو بھائی سارے علوم کی ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن دھڑام سے مٹکے آ کے ٹوٹے, سوئیاں, پتلے, اور بولا جادو تمہارا کیا ہو گیا, ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے. جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے کیا بولوں یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے. کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے, عاملوں کو. رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا. مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے, لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں. عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی. میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی, تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. کئی سال پہلے کی بات ہے, جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراڈیا کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پہ دم کرتا تھا جن بھگانے کے لیے. سمجھ رہے ہو, ہمارے اکابر, ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا, میں اپنے بڑوں کو, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں, بزرگوں میں سے. ہم علم میں, تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے, لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں. چاہے شیخ الحدیث ہو, چاہے رائے کے مقیمین میں سے ہو, چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہو, یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو ایک پھلترو کی طرح چپکا رہتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ پھلترو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت پہ دم کرتا ہے. حضرت کو وہم ہو گیا تھا مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہے, اور یہ ہمارے اکثر علماء کو وہم ہوتا ہے, اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ ایسا ہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ایک اور واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا. بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا, اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو. تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دے دیا, ورنہ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھ کے سارا دن. تو اتنا نہیں کھاتا چل رہا ہے یہ جادوگروں کا اور عاملوں کا. ویسے بھی یاد رکھو, مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے, اور جن چڑیل بھوت کے اثرات بھی ان پہ ختم ہو جاتے ہیں. تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مشہور آدمی پہ جن چڑھے یا جادو کا اثر ہو. بادشاہوں پہ نہیں ہوتا. فرعون کے خلاف ہزاروں جادوگر, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے. جب فرعون نے دھمکی دی ہے میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا, تو جادوگر یوں کر کے سانپ ادھر کا رخ کرتے اور سارے فرعون پہ بھیج دیتے. وہ جادو نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ ساری رسیاں جو ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پھینکی وہ کہاں پھینک دیتے,
کہ تو کاٹ کے تو دیکھ ہمارے ہاتھ پاؤں. بھائی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے ان کو. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, انہوں نے مسمرزم کیا جس سے ان کو ایسا لگا کہ رسیاں ہیں, یہ لاٹھی سانپ ہے, حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. تو ہمارے بڑے بڑے اکابر اس میں بہت پھسل جاتے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے, اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں, یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو. یہ وہی ناٹک ہے جو میں بھی بتا نہیں رہا تھا, کچھ لوگ غریبوں والا ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے غریب کے بچے ہیں. الو کے پٹھو, تم تمیز سے جو تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا اس حساب سے لباس پہنو نا. کیوں ناٹک کرتے ہو, پٹپٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہو تم ایسے غریب چہرے سے, لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے نارمل لائف کیوں نہیں گزارتے. تو اب ہمارے علماء کون, دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے, خوب سمجھ لو. پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے, تہجد بھی ہوتی ہے, اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی. فوراً دماغ میں کوئی پھلترو آ کے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے, میں اتاروں گا. وہ دم بم کرتا ہے, نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے, ہے ان قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں, وہ سمجھتے یہ پہنچا ہوا ہے. پھر ان کی باتیں نہ سر نہ پیر ان عاملوں کی, وہ ایسی الٹی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے, بلکہ کوئی بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں, اتنا پہنچا ہوا ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی, تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. دوبارہ گیا تو بھی بعد میں پتا چلا پھلترو ہے, پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے, پہلی دفعہ میں تو ہوتا شاید ویسے ہی بیٹھا ہو. پھر ویڈیو میں دیکھا چپکا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ہے کون, کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے. میں نے ان کے اسسٹنٹ کو, شاگرد تھا کوئی, میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو, خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں, یہ آپ پہ کوئی جن نہیں ہے, کوئی چڑیل, کوئی بھوت نہیں ہے, آپ اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے. لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا. اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو. اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا, نعیم بٹ صاحب نے کر دی ہے لیک آؤٹ, تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے. انہوں نے لیک کر دیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, بہادری والا کام خاندانی کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے. کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا. یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں, بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں. یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے, بوٹ یہ پالش کریں گے, مالشیں کریں گے, اور حضرت جی حضرتوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ایسے. عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا, دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے پیسوں کے معاملات میں. ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا, اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, حضرت اس کو ہٹاؤ, یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو. تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بگانے کا کام کرتا ہے, اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے, وہ تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا کے نا اپنی چڑیلے اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے, ان 2 ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گٹکا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو یہی دوسرا فراڈی ہے, وہ بھی مشہور ہے. ابھی کیا نام لوں میں اس کا, نعیم بٹ صاحب نے نام لیا, انہی کا کلپ دیکھیں. تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دو. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے. بھائی 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی, تو کیا ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تجھے کیا خواب آیا ہے, تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں. یا تو الہام ہوا ہوگا, یا خواب آیا ہوگا, یا کوئی تجربہ ہوگا. تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا. ایک بات ہے نا, میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ, میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ, فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو, اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں. کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار. ہم نہیں پہنچے. اور یہ 2 دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو تم؟ کچھ اور کھاتے ہو تم؟ روزانہ زمزم پیتے ہو, کیا خیال ہے وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں؟ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں, تم میں بھی ہوں گی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تم سے بھی ہوتی ہوگی, یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو. تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں. بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل, اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے. کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں. حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے, واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے, لیکن
ان کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کچھ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے ہیں ہمارے سامنے, ان کو کھانے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. جن چڑیل بھوت اور حضرت جی تصوف کے بھی منازل تم نے طے کر لیے, تم ساری چیزیں تم وہ گردے میں پتھری نکالنے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے پوچھو بچی کی شادی نہیں ہو رہی, شادی کرانے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے کہو مجھے کینسر ہے, کینسر کا علاج یہ کمبخت بتائے گا آپ کو. ان سے کہو میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے, بال اگانے کا طریقہ اس کے پاس ہے. ان سے بولو جی میرا دایاں گردہ خراب ہے, بایاں ٹھیک ہے, دائیں گردے کی الگ میڈیسن ہے ان کے پاس. ان سے بولو کہ میری ناف میں درد رہتا ہے, ناف ٹھیک کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان سے بولو کہ میں 2 کر کے پچھتا رہا ہوں, دونوں بیویوں کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان سے بولو کہ بھائی ابھی کیا بولوں, میں ایک چیز بولنے والا تھا, اکیلے میں بولوں گا, کچھ چیزیں ممبر پہ بولی نہیں جاتی ہیں. ان سے بولو کہ بھائی مجھے ہر وقت نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے, وہ یہ ٹھیک کر دیں گے, ان کے پتہ ہے, اس کا علاج ان کے پاس ہے. ان کو بولو میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی, ہڈی سیدھی کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان کو بولو کہ بھائی میری ابا کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, ابا کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان کو بولو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے, بگڑ گیا, اولاد ٹھیک کرنے کا نسخہ بولو ان کے پاس ہے. الیکشن میں جیتنے کا نسخہ ان کے پاس ہے, ہارنے کا, دوسرے کو ہرانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. رات کو نیند نہیں آتی, نیند لانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ڈرانے خواب آتے ہیں, اچھے خواب لانے کا. ابے بھائی دنیا میں تو خدا ہے بھائی, تو پھر جس کو سب کچھ پتا ہے نا, ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے, اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے, کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے اس کے پاس. جن چڑیل بھوت بھگانے کا نسخہ ان کے پاس ہے, بے اولادوں کو اولاد دینے کا نسخہ. بھائی ان کی خانقاہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں بے اولاد, ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, یہ تمہیں نسخہ دے گا اولاد ہو جائے گی. شادی نہیں ہو رہی, یہ نسخہ دے گا شادی. ناکام عشق, اس کو کامیاب کون بنا کے دے گا, یہ بنا کے دے گا. ابا بیمار ہے, ٹھیک کون کرے گا, ان کے پاس نسخہ, یہ ٹھیک کر دیں گے. بیوی شادی ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, بد اخلاق بیوی کو ٹھیک کرنے کا ان کو ہنر. اب قریب میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی. نام آگے اب کیا کریں, نہیں بٹ سامنے نام لے لیا تو میں بھی بتا دوں. بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی, ٹھیک کون کر کے دے گا, بولو نا. ان کے رسالے میں آپ کو مل جائے گا, بیوی خراب ہے تو ٹھیک کیسے کی. شوہر توجہ نہیں دیتا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے. کینسر بگڑ گیا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا کینسر ٹھیک کیسے ہوگا. بندہ زندہ ہے مر نہیں رہا, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا مارنا بولو نا کیسے. شادی ہو گئی, آگے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ سے, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا کیا ہو گیا بھائی, مل جائے گا. قبض رہتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا قبض کا علاج. ایچ پائلوریا, ان کی کتاب میں آپ کو بیکٹیریا مارنے کا طریقہ مل جائے گا. پیشاب بار بار آتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو پیشاب نارمل لانے کا طریقہ ابکری میں آپ کو مل جائے گا. پیشاب رک گیا ہے, نارمل کھل کے آئے گا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے گا. شوہر نشہ کرتا ہے, چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. سمجھتے ہو, ساس قابو میں نہیں آ رہی, گھر آ کے بیٹھ گئی ہے, جا ہی نہیں رہی, ان کی کتاب میں آپ کو بھگانے کا طریقہ بولتے کیوں نہیں مل جائے گا. فلاں سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, اولاد بگڑ گئی ہے, گناہ چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی مل جائے گا. یار آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی آپ نے بات کر دیا یار, او بھائی منجن ہے یار. کل کی بات بتاؤں آپ کو, مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سن کے. یہ پکڑ دراز تو میں فارم میں آیا ہوں. نعیم بٹ صاحب تمہیں سلام ہے. کوئی ایک انسان تو ہوا جس نے نام لے کے ایکسپوز کیا ہے. اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یار ان دونوں نے, اتنے لوگوں کو پیسے برباد کر دیے. میرے پاس واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. بھائی نہ یہ حکیم ہے نہ یہ روحانی ہے, کسی ریلائبل حکیم سے علاج کراؤ, باقاعدہ پڑھا ہوا ہو, وہ تجربہ ہو اس کا. کسی ڈاکٹر مر گئے کیا ڈاکٹر. میں کل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو, مزہ آئے گا انشاءاللہ. کل ایک خاتون, میں فون نہیں اٹھاتا, ہمارے ایک دوست نے کہا بہت ضرورت مند خاتون ہے, مفتی صاحب کائنڈلی ان کا فون اٹھا لیں. اور میرا خیال ہے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی تھی آپ بتا دیں, بیان میں سنتی ہوں شوق سے, کوئی حرج نہیں. فون کیا, میرے بیٹی کے لیے ایک فلاں ملک سے رشتہ آیا ہے, میری بیٹی کے لیے, بولو کل کی بات ہے, فلاں ملک سے رشتہ آیا. کہہ رہی ہے میں نے استخارہ نکالا, پہلے خود نکالا, 10 دفعہ کیا, کبھی کالا آ رہا ہے, کبھی نیلا آ رہا ہے, کبھی پیلا آ رہا ہے. کنفیوز کہ میں یہ رشتے میں, کیونکہ اکلوتی بیٹی ہے, میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی. کہہ رہی ہے پھر میں نے بہت سے مفتیوں سے, بزرگوں سے استخارہ نکلوایا. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, شادی کر لیں, چند مہینے میں طلاق ہو جائے گی. صحیح ہے, میں پہلے پوری بات ان کی سن رہا ہوں کہ آپ پہلے بولیں آپ کے دل میں کیا ہے. پھر ہم نے فلاں ادارے کے مفتی سے, بزرگ سے, عالم سے استخارہ نکلوایا, بزرگ سے. انہوں نے کہا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں سے نکلوایا ہے, تقریباً سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, ہم بہت کنفیوز ہو گئے. میں نے کہا آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا جانتی ہیں جس نے آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا؟ آپ نے اس کے
دوستوں سے, قریب کے لوگوں سے معلومات لی. انہوں نے کہا ہم نے ایک اپنے ریلیٹو کو وہاں بھیجا تھا, وہ ریلیٹو اس کو بچپن سے جانتا ہے اور اس نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے, اگرچہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے باہر ملک میں, لیکن وہاں کے ماحول سے بگڑا نہیں ہے, نیک لڑکا ہے, کھاتا پیتی فیملی ہے, جمعے کی نماز اور یہ نمازیں اور وہ جو ایک تمیز کی ہوتی ہے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں, بندہ ٹھیک. میں نے کہا آنکھ بند کر کے کر دیں جب بندہ ٹھیک ہے, اتنی انکوائری کر لی آپ. کہہ رہی ہے نہیں وہ فلاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے, فلاں بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سارے گدھے ہیں. وہ خاتون کو توقع نہیں تھی کہ میں اس اسٹائل سے بات کروں گا. دیکھو کسی کی عقیدت, جاہل کی عقیدت نکالنے کے لیے نا دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ جاہلوں کی عقیدت دل سے نکالنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل مؤثر ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی کی عقیدت, جاہل کوئی شرابی زانی کی عقیدت دل میں لے کے بیٹھا ہو تو آپ کیا بولے فراڈی ہے, فراڈی, تاکہ اس کے دل سے دھچکے لگے اس پہ جا کے, اس کو دماغ میں جو یہ بزرگی کانسیپٹ ہے نا یہ نکلے. تو میں نے کہا گدھے ہیں سارے ایک نمبر کے. میں نے کہا ان کمبختوں کی اپنی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آتا نا, ایک بھی استخارہ نہیں نکلواتا, فوراً ہاں کرتا. دوسرے کی بچی کا ان کو غم نہیں ہے. رشتے آج کل کتنے مشکل ہے یار, ایک انسان کا بچہ اتنا اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی اور نیک بھی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اب اس سے زیادہ کہ تو ہم مکلف ہی نہیں ہے نا, ہم کو لیپ ٹاپ تھوڑی کروائیں گے. یہ تو یہاں کا نہیں پتا ہوتا, اپنے کزنوں کا نہیں پتا ہوتا, وہ بعد میں پتا چلتا ہے. میں نے کہا ہم اسباب کے مکلف ہیں, اگر اسباب سے ہمیں لگ رہا ہے, باقی علم الغیب تو میرے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کہا کل ایسا نہ ہو طلاق ہو تو آپ بولے مفتی صاحب نے بولا تھا, تو وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, تحقیق کروا لی قریبی لوگوں نے. میں نے کہا ایسا تو نہیں جو اس کی تحقیق کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہیں, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھے اخلاق والا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے, اس کے دین اخلاق, میں نے کہا پرسنالٹی بھی چیک کر لیں, خالی اخلاق نہیں ہوتے. تو وہ آپ کی بچی سے میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی پرسنالٹی, انہوں نے کہا سب سیٹ ہے, پھر اوکے کرو. نہیں میرے بھی کالا آیا تھا, اس کے بھی نیلا آیا, اس کا بھی پیلا آیا, اس کا بھی گلابی. میں نے کہا ان کو تم نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیچاری مسئلہ پوچھ رہی. میں نے کہا جتنے لوگوں نے استخارہ نکال کے ہوا تھا سارے کیا ہیں, بار بار آپ بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں. میں نے کہا گدھے ہیں یہ. کہہ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ بزرگ بھی وہی بات کر رہے تھے جو دوسرے والے, دونوں کی باتیں سیم. میں نے کہا دو گدھے جب بولتے ہیں سیم بولتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گدھا ڈھیچو ڈھیچو کر رہا ہے اور یہ میں کر رہا ہے. وہ خاتون بیچاری نا ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی نا, بیچاری غیر اختیاری نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ان کی بزرگی کا ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں نا. بزرگ نہیں تھے, نہ مولوی تھے, نہ مفتی تھے. مفتی کا لفظ تو کہیں بھی تھوپ دو, عاملوں نے, جن چڑیل بھوت بھگانے والوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہوتا ہے. کون چیک کر رہا ہے کہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یہ سب گدھے ہیں, کیونکہ گدھا جس علاقے کا بھی ہو اس نے ڈھیچو ڈھیچو ہی کرنا ہے. سب کی بات کیا ہوتی ہے, سیم. تو میں نے کہا بھائی بندہ سمجھ میں آ رہا ہے, استخارے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے نیلا کالا پیلا گلابی گلاب جامن اور لڈو نکلے آپ کو خواب میں. استخارہ تو دعا ہے. جس نبی نے استخارے کی دعا کا حکم دیا, دعا تو قبول ہوتی ہے نا, نظر تھوڑی آتا ہے دعا میں, کچھ مشورہ تھوڑی ہے اللہ صحیح ہے. جس نبی نے استخارے کا کہا اسی نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب کوئی اچھا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو ہاں کیا کرو. یہ تھوڑی کہا کہ استخارہ نکال کے نہ کر دو اس کو. میں نے کہا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں اس لیے ان کو فکر نہیں ہے, اپنی بیٹی ہوتی. میں نے کہا یہ سارے کوئی نہیں نیلا پیلا نکالتا, کہتے ہیں یورپ کا رشتہ آیا ہے بیٹا, صحیح ہے نا, باہر ہے بندہ, اسٹیبل ہے. کراچی میں کیا پتا آج رشتہ ہے کل ڈاکو مار کے بچی کو بیوہ کر دیں. یہاں تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. یورپ والے لوگ یہاں آتے ہیں بیویوں کو بیوہ کر کے جاتے ہیں بیچارے. تو یہاں کے حالات ایسے چل رہے ہیں. میں نے کہا بہترین. ہاں اب آگے کہ وہ کس ماحول میں رہتا ہے, وہاں اسلامی سوسائٹی میں مسلمان جہاں زیادہ ہوں تو وہاں تربیت کا ہوتی ہے, لیکن جہاں مسلم کمیونٹی کم ہے وہاں تربیت آگے اولاد کی بڑی. وہ اس پہلو پہ غور کر لیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو بھائی, یہ مذہب کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا لیکن پتہ نہیں کسی نے دیا کہ نہیں دیا. میں نے کہا یہ جو پھل ترو آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا, یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے, یہ خود ہی بھوت کی طرح چپکا ہوا ہے, اس کو بھگاؤ یہاں سے. پتہ نہیں حضرت کو کسی نے پیغام دیا یا نہیں دیا, رہ گیا. یہ مٹکے وٹکے توڑنا, سوئیاں نکلنا, یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, یہ سب دماغ کو کیپچر کرتے ہیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. قرآن کہتا ہے جادوگروں نے جو لاٹھیاں ڈالی تو مسمرزم کیا, سامنے والے کو دماغوں کو کیپچر کیا, جس سے یہ لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں, حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی. جب یہ عام لوگ مٹکے توڑتے ہیں اس میں سے سوئیاں نکالتے ہیں اور یہ انڈے گندے سڑے ہوئے نکلتے ہیں اور لگتا ہے جادو ٹوٹ گیا, کچھ بھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا. یا تو کوئی بندہ چھپا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے مٹکا پھینکنے کے لیے. ایک کیس یہ بھی, یا تو مسمرزم کرتے ہیں. ایک کیس میرے سامنے آیا, ایک عامل گیا گھر میں سروے کیا. یہ سروے پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں, جن نہیں سونگ رہے ہوتے, یہ جن بھی نہیں سونگ رہے ہوتے, یہ سروے کرتے ہیں کہ یہاں کہاں کہاں سے ان کو الو بنایا جا سکتا ہے.
وہ یوں ہی کر کے دیکھ رہا ہوگا ایک مٹکا یہاں سے بھی فائر کروایا جا سکتا ہے, ایک مٹکا اس عامل نے یہی کیا, گیا ان کا گھر سونگا, دیکھ رہا ہے کہ یہاں لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں سب کچھ, اور بولا کیا علاج ہوگا, اور اپنے 2-4 فراڈی بٹھا دیے دیوار کے چاروں طرف مٹکے لے کے سڑے ہوئے نا, اس میں سوئیاں ہوئی, جو ڈرامے بازی انہوں نے کرنی ہوتی, پھر سب گھر والوں کو بٹھا دیا, یوں عمل کرتے 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 ان کو سیٹ کیا ہوا تھا, جب میں اشارہ کروں نا چاروں نے ایک ہی ٹائم پہ مٹکا پھینکنا ہے, یہ 4 مٹکے پھینکنے, دھڑام سے مٹکے آ کے ٹوٹے, سوئیاں پتلے, اور بولا جادو تمہارا کیا ہو گیا, ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے, جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے کیا بولوں یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے, کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے, ان عاملوں کو رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا, مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے, لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں, عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی, اور تم اس سے بڑے بے غیرت ہو جو اپنی بیویوں کے بنیان کسی کمینے کو سنگواتے ہو اور پھر بولتے ہو شیخ الحدیث ہے یہ. کسی کا باپ بھی بنیان سوکھ کے نہیں بتا سکتا اس پہ جن ہے, جادو ہے, چڑیل ہے, بھوت ہے. بنیان کا جادو جن چڑیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو شرم نہیں آتی, تو نے میری بیوی کا بنیان مانگا کیسے ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ ڈرامے باز لوگ ہیں, چیخ چیخ کے تھک گئے یار, ہم نہیں سمجھ میں آ رہی. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت جی بھی تو, بھائی حضرت جی کو نہیں پتا یار, ہر چیز حضرت جی کو نہیں پتا ہوتی, صحیح ہے نا, یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. نہیں آئی اس میں جاؤ تو نہیں بھائی صاحب کو بھائی سلام, آپ سب لوگ یہ سلوٹ کر دیں ایک دفعہ, بھائی یہ ذرا کیمرہ ان کی طرف کرو, نعیم بٹ صاحب کو سب کی طرف سے کر دے, سب کو دکھا دے یار. نعیم بٹ صاحب خوش ہو جائیں گے, بڑا خاندانی کام کیا ہے. نعیم بٹ صاحب نے جو کچھ بھی کبھی کوئی غلطیاں کی ہو ماضی میں یا مستقبل میں, میری اللہ سے دعا ہے اللہ اگلے پچھلے سب معاف کر دے ان کی اس نیکی کے بدلے. وہ کام کیا ہے جو جگر خوش ہو گیا, سبحان اللہ. اب بس ایک کام ان کا اور رہ گیا, نعیم بٹ صاحب کا 4 شادیاں کر لیں تو جو ابھی تو جو انجانے میں گناہ ہو گئے وہ معاف ہو جائیں گے نا, تو جان کر ہوں گے, اللہ امید ہے. مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے, کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں, کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے, کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا, پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے. آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں, یہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں, جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے. تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں, بڑھاپے میں ان کا احترام کرو. کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو. اچھا, آج کل سوشل میڈیا پہ کسی کی رائے کے خلاف کوئی بات کرو تو فوراً یہ پیسے لے رہا ہے, یہ ڈالر لے رہا ہے. تو یہ بہت آج کل ایک چل رہا ہے کہ کسی پہ کچھ بھی الزام لگا دو, ڈالر خور, ڈالر لیتے ہیں. تو گورنمنٹ پہ کسی پہ کوئی الزام لگانے پر پابندی, جی الیہم فلانا. ڈالر اتنا امریکہ بھی فالتو نہیں بیٹھا ہوا, یا حکومت بھی, کہ وہ فری پھوکٹ کے ڈالر بانٹتی رہے بیٹھ. جب بھی کوئی دلیل سے بات کرے نا, اس کا جواب دلیل سے دیا. پروپیگنڈے کا شکار مت ہو. سارے علماء ڈالر خور ہیں, سارے مولانا ہی سرکاری مولانا ہے, مفتی تقی صاحب بھی, ابراہیم صاحب بھی, فلاں بھی, فلاں بھی, فلاں بھی. یہ 2-4 لوگ آئے ہیں دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہیں, یہ ہیں نیک. انسان ایک دم نہیں بگڑ جاتا, یہ ذہن میں رکھو. جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. نجاشی نے, جعفر طیار نے, جب ہرقل, حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا کہ ہم پیغمبر پر ایمان لائے ہیں, تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں. بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے زندگی پر جھوٹ نہ بولا ہو اور بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. یہ جتنے بھی علماء ہیں, یہ زندگیاں ان کی ماضی اٹھا کے دیکھو, کس قدر مجاہدوں میں انہوں نے ٹائم گزارا. آپ ان کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہو. مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے, کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں, کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے, کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا, پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے. آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں, یہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں, جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے. تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں, بڑھاپے میں ان کا احترام کرو. کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو. کیسی انگلیاں اٹھا رہے ہیں دربار میں جانے والے, کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں, 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں. جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے, وہ مبلغ ہیں, دائی ہیں. اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ
کیسے درباری بنتے ہیں. جس کو باپ سے دولت ملی ہے اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے. باقی کوئی اعتراض ہے کرو. ہاں کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا. بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے. ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں, لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو. لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں, سخاوت کا دریا ہے, غریبوں کے لیے, مساکین کے لیے. اخلاق ان کے دیکھو یار, اتنا حوصلہ, اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے. صحیح بتا, عبادت گزار ہیں, تہجد گزار ہیں تو, لیکن طنز دیکھو, طنز دیکھو. ہر دوسرا آدمی مالداروں سے ملتے ہیں, غریبوں سے نہیں ملتے. تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا, کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا, ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے. ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے, کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو, میں اندازہ ہو جائے. تو بس کر دو منفی باتیں پھیلانا, بس کر دو. اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار, وہ بھی برا, وہ بھی برا, وہ بھی برا, وہ بھی ایسا, سب خراب ہیں, یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے, اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت مثبت سوچنا سیکھو, پازیٹیو. سمجھتے ہو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں. سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں. اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا, آگے آ رہا ہے, ایسا تخت, لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت. دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے MTJ کی پروڈکٹ کی قیمتیں دیکھو تو ہوش اڑ جاتے ہیں, تو مت خریدو نا, ساتھ والی دکان سے بہت زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں تو مت خریدو بھائی. اور وہ کون سا دکان پہ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں, تو نیچے لوگ ان کا بزنس سنبھالا ہوا ہے, نام ان کا استعمال ہو رہا ہے, اور اگر بیچ رہے ہیں ڈبل ٹرپل کر کے بیچ رہے ہیں تو آپ مت خریدو نا, آپ کا دماغ خراب ہے, وہیں سے لوگے آپ. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے MTJ سے نہیں خریدے وہ دار اسلام سے خارج ہے, مت خریدو یار, آپ بے وقوف ہو. تو پرسنل لائف میں اس طرح سے, جو میں نہیں کہہ رہا وہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی, کوئی علمی لحاظ سے کسی پر کوئی اشکال ہو تو مہذب طریقے سے کیا جا سکتا, وہ ٹھیک ہے, وہ تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی غلطی سے پاک نہیں ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے, قوم جو ہے نا بہت منفی ہے, بہت منفی. خیر اچھا بھائی, تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس وہ ہدیہ لے کر آئے تھے, اس کا خیال یہ دیکھ کے کیا ہو جائے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کبھی ڈالر نہ لیے حکومت سے, امریکہ میں کیوں اب ڈالر لے کے غلط بیانی کرے گا. آپ یہ بول دو اس کے بیان پہ ہمیں اعتراض ہے, ہم ان کے بیانیہ سے متفق نہیں ہیں. یہ نہیں بولو کہ ڈالر لیے ہوئے ہیں, یہ نہیں بولو. اور آج جو بول رہے ہیں کہ وہ انہوں نے فلاں سے ڈالر لیے ہوئے ہیں, یہی بات جب وہ ان سے مل رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے فلاں سے ڈالر لیے ہوئے ہیں, یعنی یہ بھی ڈالر دے رہے ہیں وہ بھی ڈالر دے رہے ہیں, تو سب سے ڈالر لے رہے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا بھائی, جب ان سے ملے تھے انہوں نے ڈالر دیے تھے تو یہ والے تھوڑی دیں گے, بولیں گے تو اس کا آدمی ہے. پھینکتے رہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. اچھا بھائی, تو ہم چلتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجع, واپس. آپ ان کی رائے سے اختلاف کرو, سیاست میں بھی اختلاف کرو ان سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جو ان کی سیاسی موقف ہے آپ اس کی حمایت کرو, نہ, آپ اختلاف کرو ان کے سیاسی موقف سے. آپ بولو آپ کی جو سیاسی رائے ہے ہم اس سے متفق نہیں ہے, 100 دفعہ کرو. یہ نہیں بولو کہ آپ اس رائے میں مخلص نہیں ہیں, آپ پیسے لے کے یہ رائے دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے, پیسے دے کے بیانیاں بدلنا. یہ بہت ہی غلیظ پلید آدمی ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. بہت زیادہ اس کے لیے گندا ہونا پڑتا ہے, جو اچانک نہیں ہو جاتا, جو پیدائشی گندے ہوتے ہیں. باپ دادا سے یہ چیزیں سیکھی. ہرقل نے کہا تھا ابو سفیان سے 40 سال کسی نے جھوٹ نہیں بولا, اور وہ جھوٹ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. کسی نے زندگی میں کبھی چوری نہ کی ہو, اچانک بینک میں کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈال دے, ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. شروع میں چپل چوری, پھر آہستہ آہستہ یہ بڑے بڑے جو ڈاکو ہیں نا جو آگے تک پہنچ کے ہمارے تو یہ ایسے نہیں ہوتے. اب کہیں گے دیکھا پیسے لیے ہیں اس لیے نام نہیں لے رہا کر رہا ہے, کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے میرے بھائی, اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے. تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کا کیا مطلب ہے. شروع میں چپل چوری, پھر ہوتے ہوتے آج اللہ نے ماشاءاللہ کیا اونچا عظیم مقام دے دیا. تو ایسے ہوتے ہیں لوگ جو پیسے بھی لیتے ہیں. مولانا کی زندگی دیکھو, بیچارے میڈیکل سائنس پڑھ رہے تھے, ڈاکٹر بن رہے تھے. ارے طارق بھائی ماشاءاللہ آپ کی عمر ماشاءاللہ بہت لمبی ہوگی انشاءاللہ. طارق بھائی نے بہت بندے مار دیے اب تک ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو صحت مند مارے کا مطلب ان کی زندگی میں چلے گئے, اور اللہ اور صحت دے آپ کو. تو ان کا قصہ بعد میں سناؤں گا, یہ ہماری تفسیر نہ رہ جائے. کیا کہہ رہا تھا میرے دماغ سے نہیں. ہاں مولانا ڈاکٹر بن رہے تھے, وہاں سے تبلیغ میں آئے
اور پھر جو انہوں نے وہاں تبلیغ میں مجاہدے کیے ہیں وہ جاؤ ان کے بڑوں سے پوچھو اور خود ان سے پوچھو جا کے. پوری زندگی کہتے ہیں میں سفر کا مجھے شوق ہی نہیں تھا, میں چاہتا تھا مدرسے میں تدریس کروں, بڑوں نے بولا نکلو سفر پہ. ایک دفعہ میں نے ان کا بیان سنا, کہہ رہے ہیں ساری زندگی سفر کرتے کرتے پہیا بن چکا ہوں میں, ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری, تہجد میں, نمازوں میں, عبادت میں, گھنٹوں گھنٹوں دعائیں. یہ تو بند کمرے کی چیزیں ہیں نا. تو وہ ڈالر نہیں لیں گے, ان کی رائے سے اختلاف کرو کہ حضرت آپ کی رائے ٹھیک ہے, غلط ہے, اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ, کہ وہاں سے پیسے لیے ہیں وہاں سے پیسے. اسی طرح ان کی رائے کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے دوسرا عالم, بعض علماء ان کی رائے کے بالکل 180 ڈگری پر ہیں, کہتے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, ان کی یہ سیاسی رائے ہو یا کوئی بھی, تو وہ بھی پیسے نہیں کھا رہے, ان کی بھی اپنی ایک رائے ہے. تو یہ بولو بھائی ان کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے یا ان کی رائے سے ہم اتفاق ہے. یہ جو ہے نا ڈالر اور اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ, یہ الزام آسان نہیں ہے. اور جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر اس طرح کے جراثیم کیوں لیں گے بھائی, تو ہم بہت اس وقت آپ مشورہ کے آؤ, ہم بتائیں گے. بہت بڑا کراؤڈ ہمارے بیان میں, میرے بیان میں مجھے یاد ہے ایک جمعے کی مسجد میں میں نے بیان کیا تھا, 1998 کی بات ہے, اتنا کراؤڈ تھا اس میں, 1998 کی بات کر رہا ہوں میں. سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بیان میں کافی کراؤڈ ہوا کرتا تھا. اور مجھے یاد ہے 2006 میں کسی دعوت پہ میں گیا, علماء بیٹھے ہوئے تھے, سادہ موبائل ہوا کرتے تھے, 1.5 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں, مسلسل کالز آتی رہی ہیں 1.5 گھنٹے کے دوران, پوری دنیا سے لوگ مسائل پوچھ رہے تھے, کوئی وہاں سے فون آتا اس کا جواب, اس وقت فون اٹھا لیا کرتا تھا. تو وہ بھی علماء حیران ہو رہے تھے, بھائی اس بندے کے پاس 1 سیکنڈ کے لیے فون بند نہیں ہوا ہے, کہاں سے کال آ رہی تھی. یہ تو اب میڈیا کا دور تو اب آیا ہے, نیٹ پہ ہم بات میں گئے. تو ہم نے اس وقت کسی سے پیسے نہیں لیے, کیوں, ہم اس وقت تو ہم غریب غربا قسم آدمی تو, اور اس وقت بھی حالات بہت کچھ گئے آگے, ایسے خراب حالات ہوئے ہیں کہ اس میں بھی الٹا سیدھا بیان دیا جا سکتا تھا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے. تو رائے سے اختلاف ضرور کیا کرو. جو ڈالر کا اور فلانے کا ٹھو ہے, فلانے کے منجن پڑھے لکھے لوگوں میں. اچھا میرے بھائی, ابھی ہمارے کسی جاننے والے کا ایکسیڈنٹ ہو, سول ہاسپٹل فون کر رہے ہیں, تمہیں جاننے والا ہو, میں کوئی جاننے والا سول میں, پھر کہنے جینا میں بتا دو. میں نے کہا ہمارے اپنے قریبی رشتے دار کہہ رہے ہیں یار آپ تو ایسے اتنے مشہور ہو. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس بیچارے پھر 7-8 لاکھ روپے پرائیویٹ ہاسپٹل میں خرچہ ہوا, ٹانگ ابھی عیادت تک کے لیے نہیں جا سکا, اتنا ظروفیت. پیغام کل بھجوا دیا تھا, جب جڑ جائیں تو بتا دینا, شفا دے. خیر جانا چاہیے. آج کل بہت زیادہ فضائل اعمال میں کرامتیں اور فلاں نے کرامتیں, اور حالانکہ یہ کرامتوں کا باب تو اتنا وسیع ہے, حدیث کی کتابوں میں کرامتیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے تو اتنی تابعین تبع تابعین کی کرامتیں ذکر کی, آپ حیران ہو جاؤ گے. ابن قیم اور ابن تیمیہ نے, یہ سارے غلط تھوڑی تھے, جھوٹے تھوڑی تھے. کوئی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے مرنے کے بعد, کوئی کسی کا گدھا زندہ ہو رہا ہے, اہل اللہ کے واقعے, سب محدثین واقعات لکھ رہے ہیں. تو یہ صرف فضائل اعمال میں نہیں ہے, کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے, لیکن جن لوگوں کا بیچاروں کا مطالعہ ہی نہیں, کیونکہ عربی آتی نہیں ہے. یہ زیادہ تر واقعات عربی کتابوں میں اور حدیث محدثین ذکر کرتے ہیں یہ واقعات. تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, معجزوں کا بھی اور کرامتوں کا بھی. تو معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ, کرتا کون ہے؟ اللہ. کرامت بھی اللہ ہی, لیکن ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ولی کا, پیغمبر کا نہیں ہوتا. ایک عقیدہ یہ سمجھ لیں, دونوں ایسے کام ہوتے ہیں جس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک بنتی نہیں. اللہ کرتا ہے تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, آگ میں زندہ بھی رکھ سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں زندہ رہنا صرف ان سے ثابت نہیں ہے, بعض اولیاء سے بھی ثابت ہے کہ آگ میں زندہ رہے وہ. مجھے موقع ملا نا تو اس پہ میں کلپ انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا. بہت واقعات ہیں اس طرح کے. تو کرامت اور معجزے میں دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ. لیکن ایک فرق ہے, معجزے کا یقین کرنا ضروری ہے, جو انکار کرے گا کافر, اگر اس معجزے کا ذکر قرآن نے کیا ہے, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح وہ کرامت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے, اس کا انکار کرنے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر, کیونکہ ثبوت اس کا مستند ہے. اب قرآن نے نبیوں کے معجزے کا بھی ذکر کیا اور ولیوں کی کرامتوں کا بھی قرآن نے ہی ذکر کیا. مثال کے طور پر یہ جو واقعہ ہے, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کہ کون ہے اس کا عرش تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. یہ سلیمان علیہ السلام خود نہیں کر رہے, اپنے کسی امتی کے ذمے لگا رہے ہیں, امتی کے ذمے لگا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. بھائی وہاں اس کا یہاں تک پہنچنا تو دور کی بات, حضرت آپ مجلس برخاست ہوئی اس سے پہلے میں لے آؤں گا یہاں پہ. قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جن تھا نا, وہ جن کے جائے گا اٹھا کے لے آئے گا, یہ تو کرامت تو نہ ہوئی. تو
ایک بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے کتاب کا علم یعنی زبور کا علم دیا، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے پہلے۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ یہ کیا تھی بھائی؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس ولی کی کرامت۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیوں تھا؟ وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ان ولی کو جو ولایت ملی وہ سلیمان علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے ملی، سلیمان علیہ السلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ملی۔ تو ہر ولی کا معجزہ اس پیغمبر کا، ہر ولی کی کرامت اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جو ولی اس پیغمبر کی امت میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک جتنی ولیوں کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوں گی، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ، یہ ان ولیوں کی کرامتیں ہوں گی، لیکن معجزہ کس کا ہوگا؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ نبی کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ سارے کام کیے ہیں۔ تو یہ جو کرامت ہے نا، اس کا ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ کس کے دربار، یہ اس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ قرآن۔ اگر آپ کا انکار کریں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو کافر ہو جائے۔ اسی طرح حضرت مریم کو اللہ نے شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا، یہ کس کی کرامت ہے؟ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی، شوہر کے بغیر کسی عورت کے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کرامت کس کی ہے؟ حضرت مریم کی۔ اور اس پر ایمان لانا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے کس کا؟ عیسیٰ ابن مریم کا۔ اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ بولو، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب آگے چلیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ہم جب آگے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا یہاں ایک بات یہ بھی رکھیں کہ کرامت کا صادر ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے ولی پیغمبر سے بہتر ہو گئے۔ کچھ کرامتیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کے ہاتھ پہ وہ معجزے ظاہر نہیں ہوئے، ولیوں کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں۔ کچھ کرامتیں صحابہ پہ نہیں ہوئی، تابعین پہ ہوئی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہ لکھا ہے، بلکہ یہ تو روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کے دور میں اتنی کرامتیں صحابہ کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی ہیں جتنی تابعین کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوئی۔ اور میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بعض کرامتوں کا، ڈیٹیل میں نہیں ابھی جاتا، کہ جو کم درجے کا نیک تھا اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی، جو زیادہ درجے کا نیک تھا اس پہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ لوگ فوراً جب کوئی کرامت کا واقعہ آتا ہے کہتے ہیں ابے ابو بکر تو ایسی کرامت کر نہیں سکے، فلاں بزرگ کو تو آگ میں پھینکا وہ تو جل گئے، اور وہ بات کے 200 سال پہلے کے بزرگ کو آگ میں ڈالا وہ نہیں جلے۔ ابے پھینک رہے ہیں لمبی لمبی، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس بیس پہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں انکار اس بیس پہ کرو کہ بھائی اس کا ثبوت کیا ہے، یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ بیان کرنے والا ثقہ ہے تو اس کی خبر کو مانا جائے گا۔ 2-3 شرطوں کے ساتھ کرامت کو مانا جائے گا، 3 شرطوں کے ساتھ۔ بیان کرنے والا قابل اعتماد، جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے اس کا بزرگ ہونا ثابت ہو جائے، خود 2 نمبر نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اس سے کوئی شرعی حکم کو تبدیل نہ کیا جائے۔ کرامت کی بیس پہ کبھی شرعی حکم چینج نہیں ہوتا، بس واقعہ ہے، اللہ کی قدرت ہے بس۔ تو اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو کتنا ہی عجیب واقعہ ہو، کتنا ہی عجیب ہو، بھائی وہ عجیب اس لیے نہیں ہے کہ کر کون رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے۔ مردے کا زندہ ہونا قیامت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تبھی مشرکین کہتے تھے بھائی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں نا، تو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو جو بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، میں نے شہید خوشبو اپنی ناک سے، یہ کرامت ہے یا نہیں؟ ایک کی نہیں سونگی، بہت سو کی سونگی، اور صرف اکیلے میں نے نہیں، 20 نے سونگی۔ اب کوئی کہے کہ اب یہ کہانیاں لمبی لمبی پھینک رہا ہے، بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ مفتی طارق مسعود بولتے ہیں تو آپ انکار کر دو، اور کوئی سمجھتا ہے کہ یار مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اس بیس پہ انکار نہیں کرے گا کہ اٹ ازنٹ پاسبل، نہ پاسبل فار گاڈ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ پاسبل۔ تو اگر کسی کو فضائل اعمال کی کرامتوں پر اس بیس پہ اعتراض ہے کہ وہ کرامتیں مولانا زکریا نے نقل کی اور مولانا زکریا معاذ اللہ جھوٹے تھے، وہ نہ مانے۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں مولانا زکریا نے نقل کی ہیں جن کتابوں سے ان کے مصنفین جھوٹے تھے، تو بھی بولو نہ مانے۔ میں سمجھتا ہوں، یقین ہے مجھے، حلفیہ بیان دے سکتا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹے، ان کی آپ بیتی دیکھ لو، میرے والد صاحب نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے، ان کا تقوی، ان کی الہیت، ان کے تقوی کے واقعات مسلم ہے، تواتر سے ثابت ہے ہندوستان میں۔ اور جو کرامتیں فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے خود نہیں لکھی، وہ کتابوں سے لی ہیں، ان کتابوں کے مؤلفین بھی سچے تھے۔ تو لہذا جو ان واقعات کی بیس پہ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بازی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان محدثین کے خلاف کلپ بازی کریں جنہوں نے یہ کرامتیں لکھی ہیں، ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے اور سارا نزلہ کس پہ گراتے ہو؟ فضائل اعمال۔ پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا فضائل اعمال میں یہ کرامت، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟
بھائی جب اللہ کر رہا ہے تو پھر کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب یار؟ پھر تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، پھر تو قبر سے مردہ اکھڑ کے بھی آ سکتا ہے، پھر تو آگ میں بندہ جل کے نہیں بھی مر سکتا ہے، گدھے گھوڑے سب زندہ ہو سکتے ہیں۔ پھر کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں خود گدھے کے زندہ ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، خود اللہ نے تذکرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے پرندے کو کاٹ کے 4 ٹکڑے چاروں پہاڑوں پہ رکھ دیا اور وہ زندہ ہو کے آ گیا۔ تو جب یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے، کرنے والا اللہ ہے، تو ولی کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اب کھچک کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے۔ یہ تو وہی سوال ہے کہ مشرکین مکہ نبی سے کہتے تھے یہ معجزہ ظاہر کرو، یہ معجزہ، تو نبی کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ ایک سوال لوگ کہتے ہیں پھر یہ بدعتی لوگ بھی اتنی قصے سنا رہے ہیں، پھر ان کو بھی مان لو۔ بھائی کسی کو ان کے ثقہ ہونے کا یقین ہے تو مان لے، ٹھیک ہے نا، اگر یقین نہیں ہے تو نہیں مانے۔ ہمیں اعتراض ہے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ یار ان کے دیگر اعمال دیکھو، دوسرا جس کتاب سے یہ نقل کر رہے ہیں، اول تو کس کتاب سے کس سے نقل کر رہے ہیں؟ کوئی کتاب بھی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہوتے۔ پھر بھی اگر کوئی اس کو مان لے کرامت کو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے ہمارے حضرت بہت نیک ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، ہم اس پہ کہیں گے کہ پہلے ان کا نیک ہونا ثابت، ہم ثابت کریں گے وہ نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ بحث کرو ہم سے۔ نیک ہو، آپ کو چرسی اٹھ کے گئے کہ میں آیا تھا تو 4 فرشتے آئے اور مجھے مکہ کی طواف کرا کے لائے، میں کہوں بھائی یہ ممکن نہیں ہے، کہہ رہے جب تمہارے قبر سے مردے اکھڑ سکتے ہیں کرامت کے طور پر تو مجھے فرشتے طواف کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب کہیں گے؟ چرسیوں کو فرشتے طواف نہیں کر، تو چرسی ہے، تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا، تورے چرس اس دن نہیں ملی ہوگی تو تیرا دماغ کام کرنا بند ہوگی۔ تو یہ اعتدال کا راستہ ہے، مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانا جائے گا، مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی نہیں مانا جائے۔ یہ کرامت کا باب ہے۔ اب چلتے ہیں ہم آگے، یہ بالکل وہی ملحدوں والا حساب ہے۔ دیکھو عیسائی ذہنیت سے سوچو گے نا، عیسائی ذہنیت تو ہر کرامت میں شرک کی بو آئے گی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ سوچتے عیسائی ذہنیت، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے، عیسائی ذہنیت کیا سوچتی تھی؟ یہ عیسیٰ کر رہے ہیں لہذا یہ خدا ہیں۔ اور بدعتیوں کی ذہنیت سے سوچو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کرامتوں سے یہ نتیجہ نکالو گے کہ مردوں سے مانگنا جائز ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت اور اختیارات دے رکھے ہیں، دیکھو فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آگ میں گئے جلے نہیں، اس کا مطلب یہی خدا ہیں۔ تو بیلنس والی بات، ہاں یہ تو ہے مشرکانہ ذہنیت، یہ جو عیسائیت کی اور بدعتیوں کی ذہنیت ہے، اور دوسری ذہنیت ہے ملحدوں کی، ایتھیس لوگوں کی، عقل پرستوں کی، وہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، عیسائیوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے، وہ معجزے جو تواتر سے ثابت تھے ان کا انکار کر دیا۔ تو نہ عقل پرست بننے کی ضرورت ہے حد سے زیادہ، اور نہ ان کرامتوں سے یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے۔ جس کو یہ کرامتیں فضائل اعمال میں شرک لگتی ہیں اس کا دماغ عیسائی ذہنیت والا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس